السلام کی قوم پر فرشتے آئے، پہلے لوط علیہ السلام کو کہنے لگے، لوگوں میں بدماشی چھوکروں کے ساتھ پھیلی ہوئی تھی، بڑے خوبصورت جوان لڑکے بن کر آ گئے، نئی عمر کے لڑکے بن کر آ گئے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، ان کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ دروازے توڑنے لگے، دیواریں گرانے لگے، فرمایا قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ لوط علیہ السلام نے خوشامد بھی کی، اور ظالموں باز آ جاؤ، میرے مہمانوں کی بے عزتی نہ کرو، میرے مہمانوں کی توہین نہ کرو۔ فرمایا قال یا قوم ان هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ۔ پیغمبر اپنی امت پہ بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا کریم ہوتا ہے، بڑا دیانتدار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو میری بیٹیاں تمہارے گھروں میں ہیں، ان سے اپنی خواہشات پوری کرو، میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو۔ زیادہ تنگ کرنے لگے، لوط علیہ السلام نے رو دیا، فرمانے لگے قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید۔ کاش میرے پاس طاقت ہوتی، میرے پاس لاٹھی ہوتی، میرے پاس قوت ہوتی، میں تمہیں مزہ چکھاتا، میرے مہمانوں کی کیوں بے عزتی کرتے ہو؟ فرشتوں نے دیکھ لیا اللہ کا پیغمبر پریشان ہے، ہماری وجہ سے رو رہا ہے، بول اٹھے قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ لوط علیہ السلام گھبراؤ نہ، ہم آدمی نہیں، ہم لڑکے نہیں، ہم چھوکرے نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، انہیں آنے دو ہمارے پاس، اور آپ جلدی جلدی بستی سے نکل جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر باہر نکل جاؤ۔ کیا کرو گے؟ فرمایا لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ ہم اس زمین کو کاٹ کر آسمان کی طرف لے جائیں گے، اوپر سے پتھر برسائیں گے، نوکدار پتھر آئیں گے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئیں گے، یہ فلانے گنڈے کو لگے، یہ فلانے بدماش کو لگے، جو لڑکوں کے ساتھ بدماشی کرتے ہیں یہ اس کو لگے، یہ اس کو لگے۔ آسمان کے قریب لے جا کر پوری بستی کی زمین کو پلٹ کر زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ کون سا گناہ آج ہم نے چھوڑ رکھا ہے؟ ہر دوسرا تیسرا آدمی شرک کی لعنت میں گرفتار ہے، بیٹے مانگنے کے لیے قبروں پہ منڈے پڑے ہیں، جھولیاں پھیلائے کھڑے ہیں، حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ فرمایا ظالموں اتنی بڑی زیادہ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین اس چینل پر حاضر ہیں۔ آج کے اس بیان کا موضوع ہے فلم موویز دیکھنے والے نوجوان۔ بہت ہی پیارا اصلاحی بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور قاری صاحب کے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ او جبریل، تو سارے ملائکہ کا سردار ہے، مگر تجھے کیا پتا ہے یہ میرے بندے میرے اتنے بڑے غلام ہیں، اتنے پابند ہیں میرے حکم کے کہ میں نے منع کر دیا کہ روزہ رکھ کر اپنی بیوی کی طرف خواہش کی نظر نہ ڈالنا۔ کہتا سامنے بیٹھی رہی، اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ اور پھر دوسری صفت علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے جو صفت میری ہے، جو عادات میرے ہیں وہ میرے دوست میں آ جائیں، جو طریقہ میرا ہے وہ میرے دوست کا ہونا چاہیے، جو لباس میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہو،
جو کھانا پینا میرا ہے وہ میرے دوست کا بھی ہو، جو مکان بلڈنگ میرا ہے وہ میرے یار کا بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو ہمیشہ کے لیے تو نہیں، ہر وقت کے لیے تو نہیں، میں ہوں خالق، میں ہوں مالک، میں ہوں معبود، اور میں ہوں پاکیزہ، نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں نہ سوتا ہوں نہ بیوی بچے کا محتاج ہوں۔ آجا دن دن میں ایک مہینے کے لیے خدائی والی صفتیں میں تجھ میں پیدا کر دوں، صفت رحمان کی اور آ جائے بندے میں۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیتیں جو میں نے تلاوت کی، ان کا مضمون بڑا اہم ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ سونے کا کمانا بڑا مشکل، جواہرات کا حاصل کرنا بڑا مشکل، انمول ہیرے حاصل کرنا بڑا مشکل، اور جب مل جائیں تو ان کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ دولت مند سرمایہ دارہ لوگوں سے پوچھو کہ دولت مند لوگوں کو نیند نہیں آتی، ہر وقت اس فکر میں ہے یہ کارخانہ خراب نہ ہو جائے، یہ کاروبار یوں نہ ہو جائے، یہ یوں نہ ہو جائے، بہرحال اس کو فکر لگا رہتا ہے۔ یعنی پہلے تو کمانا مشکل، اور کمانے کے بعد سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل۔ دولت حاصل کرنا پہلے تو مشکل، کما کر اس کا سنبھالنا بڑا مشکل۔ اگر دولت کمائی اور جوئے میں جتا دی تو کیا خاک کمانا ہوا؟ سونا کمایا اور یوں ہی پھینک دیا تو کیا فائدہ سونا کمانے کا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، جو تم نے رمضان میں توبہ کی، جو استغفار کی، جو قرآن مجید کی تلاوت کی، جو درود پاک پڑھا، جو اللہ اللہ کی، جو تراویحاں پڑھی، ان نیکیوں کو اب عید کی نماز کے بعد نماز چھوڑ کر، بدماشی کر کے، حرام خوری کر کے ضائع نہ کرنا۔ ضائع کرنے والے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں۔ لوگوں کی عموماً عادت یہ ہے، اچھے بھلے روزہ رکھنے والے، نماز رمضان شریف میں نمازیں ادا کرنے والے عید کے بعد نمازوں کو پھینک دیتے ہیں، جیسے 60 ٹکٹ مل گیا جنت کا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز تو پڑھتے ہیں پر پتہ ہی نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں پر معلوم تو نہیں کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک نشانی ہے قبولیت کی، اور وہ یہ کہ اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ظہر قبول ہو گئی، اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی قبول ہو گئی، اگر مغرب کے بعد عشاء کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب قبول ہو گئی۔ اسی طرح سے اب میں کہتا ہوں اگر رمضان کے بعد نماز کی توفیق ہوئی تو سمجھو کہ رمضان کی نمازیں قبول ہو گئی۔ اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ نیکیوں کو اپنے آخری دم تک سنبھال کے رکھو۔ حبطت اعمالہم، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ فرمایا او لوگو اب